پاکستان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ ریلیجس فریڈم کے ایشو پہ کتنی ہے کہ بھائی خدا کے لیے کوئی رحم کرو اس دنیا پہ. اب آپ لوگ جو ہے پاکستان کی حدود سے نکل کے تو دنیا کی آنکھ میں انگلیاں ڈالنا شروع ہو گئے ہیں. کہ پاکستان کے وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کل بیسیکلی ایک سمجھے کہ انہوں نے ایک ڈاسیر جاری کر دیا ہے. وہ اس میں جی کہ انڈیا کے اندر مائنورٹیز کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے جب سے نریندر مودی پاور میں ہے. اس کے مختلف پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم ظاہری بات ہے ہم کہتے ہیں جی ایک نیوکلیئر پاورڈ کنٹری ہے، لیکن کہیں بھی انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو لفٹ نہیں کرائی اس خبر کو یا وزیر اعظم کی سٹیٹمنٹ کو، اور ہم انڈیا پہ جو بلیم گیم کر رہے ہیں. لیکن ہماری کریڈیبلٹی جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہے کہ ہماری بات کو کوئی وزن ہی نہیں دیتا. ریسنٹلی ایک بات پتہ چلی تھی کہ جو یو این کے اندر انڈین ڈیلیگیشن ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان کی کسی بات کا جواب ہی نہیں دیں گے، وہ جتنے مرضی الزام دیں، کیونکہ جتنے ہم جواب دیتے ہیں تو بھلے ان کا الزام ہائی لائٹ ہو نہ ہو لیکن ہمارے جواب کی وجہ سے وہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے. کہ اس طرح کے کام کرنے کے لیے آپ کا ایک ٹریک ریکارڈ اور کلین کٹ قسم کا ماضی جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. یہ ایسے ہی میں نے کہا نا کہ اب وہاں پہ ایک جو ہے وہ ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے یا ہیومن رائٹس واچ ہے یا انٹرنیشنل کمیشن آف جورسٹ ہے یا کوئی اس طرح کی تنظیم ہے وہ لے کے جائے گی تو اس کو سیریس لیا جائے گا. ایک تنظیم لے کے جائے گی جس کا سب کو پتہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں فلاں ایجنسی کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں، ان کے پے رول پہ ہیں، ان کا کوئی ذریعہ انکم ہی نہیں ہے، نہ ان کا کوئی پیشہ ہے، نہ کوئی بزنس ہے، نہ آگا ہے، نہ پیچھا ہے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، تو ان کو کون سنے گا؟ تو یہ کوشچن آف کریڈیبلٹی ہے. پاکستان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ ریلیجس فریڈم کے ایشو پہ کتنی ہے کہ بھائی خدا کے لیے کوئی رحم کرو اس دنیا پہ. اب آپ لوگ جو ہے پاکستان کی حدود سے نکل کے تو دنیا کی آنکھ میں انگلیاں ڈالنا شروع ہو گئے ہیں. پہلے تو آپ یہ طے کریں کہ خود پاکستان کے اندر جو ہے وہ کاکڑ صاحب کے اپنے ٹینیور میں پاکستان کی جو سٹینڈنگ ہے ہیومن رائٹس ایشو پہ جنرلی اور فریڈم آف ریلیجن پہ اسپیسیفکلی وہ کیا ہے. یہ اتنا بڑا خوفناک واقعہ ہی نہیں کہ دور میں ہوا ہے نا. ہی واز دا پرائم منسٹر. جو وہ چرچ جلائے گئے، لوگوں پہ حملے کیے گئے، اور ون آف دا موسٹ بروٹل ایکٹ تھا پاکستان کی ہسٹری کا، اس طریقے سے کہ آپ نے ایک ریلیجس مائنارٹی کو اس طرح تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی. پہلا سوال تو یہ ہے کہ انہوں نے کیا کر لیا جو انڈیا نے نہیں کیا. پہلے یہ تو جواب دیں نا کہ انہوں نے کیا کیا اس ٹاؤن میں، کتنے لوگوں کو اریسٹ کیا، کس کو پراسیکیوٹ کیا، کسی کو سزا ہوئی، کوئی سپیڈی ٹرائل ہوئے، کوئی چیز ہوئی. ایک طرف آپ یہ کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ جینون پولیٹیکل ورکرز کو اریسٹ کر کے تو ان کے لیے ملٹری ٹرائبونلز بنا رہے ہیں، ان کو فوج کے حوالے کر رہے ہیں، ان کو بغیر ڈیو پروسیس دیے اس قرائے ارض سے ہی غائب کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں. لیکن جو کرنے کا کام ہے کہ یہ جو کچھ ریلیجس مائنارٹیز کرسچینٹی کے ساتھ ہوا، یہ لوگ کون تھے، ان کے پیچھے کون تھا، یہ کہاں ہیں، اور ان کے سلسلے میں آپ نے کیا کیا. پہلا سوال تو یہ پوچھا جائے گا. یہ جو ہے جو آدمی خود اس طرح کی چیزوں میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ہاتھ رنگے ہوں. پاکستان کا جو ریلیجس فریڈم پہ ہر سال جو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی جو تھنک ٹینکس ہیں اور ان کی جو آرگنائزیشن جو ہے ریلیجس فریڈم پہ، اس کی ہر سال کی رپورٹ میں پاکستان کا نام لازمی ہوتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک آدھ واقعہ ہو جاتا ہے کہ ابھی سندھ میں کسی ہندو پہ حملہ ہو گیا، کسی ہندو کی بچی کو اٹھا لیا گیا، کسی سکھ پہ حملہ کر دیا گیا، کوئی کرسچن کے ساتھ زیادتی ہو گئی. تو یہ خبروں میں رہتا ہے پاکستان وائلیشنز کے حوالے سے، جو فریڈم آف ریلیجن ہے، فریڈم آف تھاٹ ہے. اب اس کو انڈیا کے حوالے لے جا کے تو یہ جناب ہیومن رائٹس کمیشن میں ایک لڑائی لڑیں گے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ ایک ایسے ماحول میں لڑائی لڑ رہے ہیں، ایک طرف تو آپ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں ایز اے ریلیجس کمیونٹی جس کو آپ مسلم امہ کہتے ہیں. اس وقت وہ لڑائی آپ اسرائیل کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور اسرائیل سے انڈیا کہیں زیادہ مضبوط ہے اور اس کی کہیں زیادہ کریڈیبلٹی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر، چونکہ اس پہ الزامات نسبتاً کم ہیں.
لیکن آپ اسرائیل کے خلاف پوری امت مسلمہ مل کے تو کوئی قرارداد اگر آپ نے پاس کی ہو، کوئی ہیومن رائٹس کمیشن میں کوئی انیشیٹ کیا ہو، کوئی پروسیس کسی طریقے سے جو فلسطینین ہیں ان کو کوئی ریلیف لے کے دی ہو کہ جو غزہ میں پھنسے ہوئے ہیں یا کسی طریقے سے ان کے ہیومن رائٹس کمپرومائز ہوئے ہیں، تو پھر بات بنے کہ بھائی کوئی انٹرنیشنلی کوئی ہمارے کہنے سننے والا کوئی ہے۔ جب اس مسئلے پہ آپ کا کوئی کہنے سننے والا نہیں ہے اور آپ جا کے سعودی شہزادے کی صدارت میں بیٹھ کے تو بغیر کوئی بات کیے اٹھ کے جو ہے وہ گھر آ جاتے ہیں، کسی طرح کے کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے، تو آپ دنیا کو کیوں بیوقوف بنا رہے ہیں کہ آپ انڈیا کے خلاف ایک ڈوسیے لے کے جا رہے ہیں اور انڈیا کے خلاف چارج شیٹ کر دیں گے اور اس کو پراسیکیوٹ کر دیں گے ایک انٹرنیشنل فورم پہ۔